रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको नेकियों की तरफ बढ़ने और बुराइयों से दूर रहने वाला बनाए, आमीन। दुआ सीरीज़ में आज की मेरी वीडियो इस दुआ के ऊपर है जो मैं अपनी हर वीडियो के आगाज़ में मांगती हूँ। इसका मकसद ये होता है कि जो बात भी मैं आपको समझाने जा रही होती हूँ, अल्लाह ताला इसमें मेरी मदद करें और मुझे सही से समझाने वाला बनाएं और आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ सके। मैं इस दुआ को एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ हज़रत मूसा की दुआ है। मूसा ने फ़िरौन के दरबार में पढ़ी और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को सिखाई ताकि इनकी ज़ुबान खुल जाए, इनका सीना खुल जाए, इनका काम इनके लिए आसान हो जाए और फ़िरौन और इसके दरबार की जो हैबत उनके दिल में है वो भी दूर हो जाए और वो अपने काम को बेहतर तौर से कर सकें। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। रब्बी ए रब, शर खोल दे, ली मेरे लिए, सदरी मेरा सीना, वयस्सिर ली और आसान कर दे मेरे लिए, अमरी मेरा काम, वहलुल और खोल दे, उक़दा गिरा, मिन लिसानी मेरी ज़ुबान की, यफ़क़हू कि वो समझ जाएं, क़ौली मेरी बात। कुरान पाक आप सल्लम के दिल पर उतरा, इसलिए कुरान सीखने के लिए जब तक दिल साफ़ ना हो, दिल की इन्वॉल्वमेंट ना हो, दिल की सफाई ना हो, दिल की तहारत ना हो, कुरान जड़ नहीं पकड़ता, कुरान जगह नहीं बनाता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कुरान पाक आपके दिल में घर कर जाए, कुरान आपकी ज़िंदगी बन जाए, तो उसके लिए दो बातों पर अमल करना होगा। एक कि आपको अपने दिल को हर किस्म के बुग़्ज़, कीना, हसद, नफ़रत, इन सब चीज़ों से पाक करना है और कभी भी किसी ने भी आपके साथ कोई भी ज़्यादती या आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाई है तो इसको आप यकतरफ़ा तौर पर माफ़ कर दें और दिल से उसे माफ़ करें। और दूसरा, जो ज़िक्र और एहसासात दिल की तहारत के लिए ज़रूरी हैं, इनको पैदा किया जाए। रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरा दिल खोल दे। जब पढ़ें तो साथ इमेजिन करें कि आपका दिल खुल रहा है और इसमें से जो चीज़ें बसी हुई हैं, जिन्होंने घर किया हुआ है, आपके दिलों में जो चीज़ें बसी हुई हैं, जो कुरान अल्लाह ताला से ज़्यादा आपके दिलों में बसी हुई हैं, वो निकल रही हैं। दुआ सीरीज़ में इससे पहले मैंने आपको एक तरीका बताया था दुआ मांगने का कि जब कभी आप दुआ मांग रहे होते हैं तो आप क्या करें कि जो भी आप दुआ मांग रहे हैं उस दुआ को इमेजिन में लेके जाएं कि आपकी वो दुआ कबूल हो रही है, आप उसको तसव्वुर करें। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है कि जब आप इस चीज़ को मांग रहे होते हैं तो आपने क्या करना है कि फ़ील करना है, इमेजिन करना है कि आपका दिल खुल रहा है और उसमें जो चीज़ें, जो दुनियावी चीज़ें बसी हुई हैं, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं या हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, वो सारी चीज़ें जो फ़ालतू सामान है वो सारा का सारा निकल रहा है आपके दिल से। जब पढ़ें तो साथ ये सोचें भी और आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हर इंसान के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, एक जाती है दूसरी आती है।
تو یہ جو پرابلمز ہوتی ہیں انسان کو، انسان اگر چاہتا بھی ہے، انسان کوشش کرتا ہے لیکن وہ چاہتا بھی ہے لیکن وہ قرآن سیکھ نہیں پاتا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر پاتا. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر انسان جو دنیاوی پرابلمز وغیرہ ہیں ان سب کو کنٹرول کر لیتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے پڑھنے کی، لیکن انسان کا حافظہ اتنا تیز نہیں ہوتا، یا انسان کی سوچیں ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہیں، اس کو توجہ کے ساتھ پڑھنے نہیں دیتی، تو وہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ کر کے آپ کے مائنڈ سے نکلتی جائیں گی. جب آپ امیجن کریں گے ان پرابلمس کو اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے تاکہ میں اس قرآن کو سمجھ سکوں، اس قرآن کو پڑھ سکوں. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرا کام آسان کر دے. اس میں آپ کی پرابلمس آ سکتی ہیں، آپ کی اپنے دماغ کا ایشو ہو سکتا ہے کہ آپ کی میموری ویک ہو، یا انسان کی اپنی سستی کاہلی بھی ہو سکتی ہے کہ جو اس کی قرآن سمجھنے میں اس کی رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے. شیطانی اعمال بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک، تو اس میں یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کہ میرا کام آسان کر دے. کچھ بھی آپ کو قرآن پڑھنے میں، سیکھنے میں جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، یہ ان سب کے لیے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. ٹھیک، یہاں پہ ابھی آپ لوگ مجھے سن رہے ہوں گے، اللہ کرے کہ آپ کے دل و دماغ میں کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ بیٹھ جائے کہ جو آپ کی زندگی بدلے، کوئی آپ کو ایسا پوائنٹ مل جائے جو آپ کا دل کرے کہ میں اس کے اوپر انشاءاللہ اسے عمل کروں گا یا کروں گی. تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ دوسروں کو بھی وہ چیز بتائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. جیسے ایز اٹ میں نے آپ کو بتایا، آپ چاہیں گے کہ اگر آپ کا دل کیا کہ میں ایز اٹ اسی طریقے سے میں دوسرے لوگوں کو بھی ایکسپلین کر سکوں، تو اگر آپ چاہیں کہ میں ایکسپلین کر سکوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طریقے سے ایکسپلین کر سکوں لیکن آپ ایکسپلین نہیں کر پاتے، آپ اس چیز کو ایکسپریس نہیں کر پاتے. آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہے، آپ اس ساری چیزوں سے آپ کے مائنڈ میں وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ فلاں ایسے ایسے ایسے، ٹھیک، لیکن آپ اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، آپ سمجھا نہیں پاتے. تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میری زبان کی گرہ کھول دے، کہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں لوگوں کو اپنی بات اچھے سے سمجھا سکوں، رکاوٹ نہ بنے میری زبان کی گرہ. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز، کوئی ایسا انسان کے پاس علم ہوتا ہے کہ جو اب اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ مجھے یہاں پہ پرابلم ہو رہی ہے، کہ آپ مجھے گائیڈ کر سکتی ہیں، تو آپ کو وہ چیز پتہ بھی ہوتی ہے لیکن ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ آپ کو وہ یاد نہیں آ رہی ہوتی کہ ہاں یہ کیسے تھی. تو تب بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کو وہ چیز یاد آ سکے. اس علم کا تو فائدہ نہیں کہ جب وہ ٹائم پہ آپ کے کام نہ آ سکے. جب آپ سے کوئی چیز پوچھے آپ کو اس وقت وہ چیز یاد نہ آئے. اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی چیز پوچھی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے یاد ہے مجھے، لیکن اس وقت وہ یاد نہیں آ رہی ہوتی ہے مائنڈ میں، لیکن اس وقت وہ یاد نہیں آ رہی تھی، اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کو کیا بتاؤں، ہوتی بھی ہے مائنڈ میں. تو اس سچویشن میں آپ یہ دعا پڑھیں تاکہ آپ کی زبان کی جو گرہ کھل جائے، آپ کے وہ مائنڈ میں ساری چیزیں آ سکیں تاکہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں، چاہے وہ دین کا معاملہ ہے یا دنیا کا معاملہ ہے، یا اگر آپ کسی کو اپنی بات کنوے کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں، تو اس سچویشن میں بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی لوگ اچھے طریقے سے بات سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے والا بنائے، کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے. اگر کچھ کام کرنے آنے والا ہے تو آپ کے نیک اعمال جو آپ ساتھ لے کے جائیں گے، دنیا ساتھ جانے والی نہیں، یہ دین اور اس کے اوپر چلنے والے اور نیک اعمال کرنے والے خوش قسمت ہیں جو
کہ اس دنیا کی زندگی کو اچھے سے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے والا اور اس پر چلنے والا اور دوسروں کو بھی اس کے اوپر چلانے والا بنائے۔ اور ایک اور چیز میں نے آپ سے دعا کی ہی سیریز میں کہی تھی کہ جب تک ہم نیکیوں کا حکم نہیں دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے نہیں، تب تک ہماری دعا قبول بھی نہیں ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ساتھ خود بھی نیکیوں کی طرف بڑھنے والے بنیں اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی طرف بڑھنے والا بنائیں، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لے کے آئیں۔ یہ مت سوچیں کہ لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، نہیں، آپ کا کام ہے بتانا لوگوں کو، آپ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو لے کے آئیں نیکی کی طرف۔ وہ نہیں آتے اور بات ہے، آپ بار بار کہیں، آپ کا کام کہنا ہے، لوگوں کا کام آنا ہے یا نہیں آنا یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کا کام بتانا ہے، ان کو لے کے آنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس چینل کو آپ بھی سبسکرائب کریں۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔